امارہ اسامہ کی بات سن کر بہت الجھ گئی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی سب کو کس طرح تیار کرے۔ اس نے ظفر کو فون کیا۔ اس نے ظفر کو ساری بات بتائی۔ ظفر نے اسے سمجھایا، اس میں اس قدر سوچنے والی کیا بات ہے؟ اگر تم نے زرغام کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے تو تمہیں فیصلہ لینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسامہ اگر 4 لوگوں کی ٹیم بنانا چاہتا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ ہم ادھر ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، تم لوگ بس اپنا خیال رکھنا۔ سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے فون پر بات کر لیتا ہوں۔ تم اپنی والدہ کو میرے گھر پہ چھوڑ دو، تمہارا گھر بھی میں سیٹ کرا دوں گا۔ ہمیں آج رات کو ہی سب پلان کرنا ہے، امارہ نے گھبراہٹ میں کہا۔ ایسا کرو کہ تم رات کے 8 بجے اپنی والدہ کے ساتھ میرے گھر آ جاؤ۔ اسامہ کو بھی بلا لینا، ساحل اور عارفین کو میں بلا لوں گا، ظفر نے کہا۔ امارہ ظفر کے سمجھانے کے باوجود الجھی ہوئی تھی۔ ہم اسامہ کو ٹھیک طرح سے جانتے نہیں، اس کی شخصیت انتہائی پیچیدہ ہے، اور اوپر سے اس کی یہ جلد بازی۔ تم تو سائیکارٹرسٹ ہو، تم نے کیا اندازہ لگایا ہے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ مخفی خصوصیات کا مالک ہے، ریٹائرڈ میجر ہے، ظاہری بات ہے کہ بہادر اور ذہین ہے۔ جو بات مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ زرغام اور اس کے مسخر کیے ہوئے ہمزاد کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے کہ جتنا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انہیں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، امارہ نے کہا۔ ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص اس طرح کے دعوے کر رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، رات کو اس کی بات سنتے ہیں۔ باقی تم ذہنی طور پر تیار رہو، تم عارفین اور ساحل کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ مشن پر چلی جانا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ساحل اور عارفین تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ظفر کی بات سن کر امارہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ باقی باتیں رات کو ہوں گی، اچھا اللہ حافظ، یہ کہہ کر امارہ نے فون بند کر دیا۔ ظفر نے تاخیر کیے بغیر ساحل اور عارفین سے بات کر لی۔ ساری بات کا جب راحت کو علم ہوا تو وہ انتہائی پریشان ہو گئی، مگر ساحل نے کسی نہ کسی طرح ماں کو منا ہی لیا۔ اسی طرح کی صورتحال عارفین کے گھر والوں کے لیے بھی تھی، مگر اس کے گھر والوں کو بھی اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے اپنی اور وینا کی شادی کا ارادہ بھی فی الحال ترک کر دیا تھا۔ امارہ نے اسامہ کو بھی رات 8 بجے کا وقت دیا کہ وہ ظفر کے گھر پہنچ جائے۔ ساحل اور عارفین نے اپنی اپنی پیکنگ کر لی۔ زرغام اپنے چلے میں مصروف تھا، ساجد برتن دھو رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کا ذہن عجیب طرح کی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ نہ جانے یہ شیطان کس کی موت کے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ ویسے یہ اتنا پریشان تو اس وقت ہوتا ہے جب اس کی کوئی چال کارآمد نہ ہو۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں کی آہیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی چلہ اس پر الٹا ہی پڑ جائے۔ ساجد انہی سوچوں میں الجھا گھر کے کام کرتا رہا۔ اس دوران باہر بیل ہوئی۔ ساجد نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی شخص زرغام کا پوچھ رہا تھا۔ صاحب تو گھر پر نہیں ہے، ساجد نے کہا۔ وہ شخص گاڑی میں آیا تھا، زرغام نے کچھ منگوایا تھا، میں ان کا سامان اندر رکھ دیتا ہوں۔ مگر مجھے تو صاحب نے کسی سامان کے بارے میں نہیں بتایا، ساجد نے کہا۔ بھول گئے ہوں گے بتانا، سامان رکھنا ہے تو رکھوا لو، میں اتنی دور سے بار بار نہیں آ سکتا، باہر کھڑے ہوئے شخص نے کی رنگ گھماتے ہوئے کہا۔ وہ شخص اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی سے ایک پنجرہ اٹھا کے لے آیا جس کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً 2 فٹ تھی۔ وہ شخص پنجرہ اٹھا کے گیراج میں داخل ہوا تو ساجد لرز کے رہ گیا۔ یہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ نظر نہیں آتا بابا جی، یہ سانپ ہیں، کوبرا نسل کی جوڑی ہے، جس کو ڈس لے اس کی موت چند سیکنڈز میں ہو جاتی ہے، اس شخص نے پنجرہ ساجد کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ یار پرے کرو، میری کیوں جان نکالتے ہو، ادھر رکھ دو کہیں، ساجد نے کہا۔ اس شخص نے نفی کے انداز میں سر ہلایا۔ زرغام صاحب نے کہا تھا کہ یہ پنجرے لیونگ روم میں رکھنے ہیں۔ پنجرے؟ ساجد نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ایک اور پنجرہ بھی ہے، اس شخص نے کہا۔ لے آؤ اندر، ساجد نے اندر جا کر لیونگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ وہ شخص اپنے سانپوں کا پنجرہ اٹھا کے لیونگ روم میں آ گیا اور اس نے پنجرہ دیوار کے ساتھ رکھ دیا، پھر دوسرا پنجرہ لینے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص ایک اور پنجرہ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ایک بار پھر ساجد کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اس پنجرے میں لیزرڈز کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں۔ پنجرہ رکھنے کے بعد وہ شخص دوبارہ کمرے سے باہر گیا اور کچھ دیر کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے ڈبے لے آیا۔ اس نے وہ ڈبے ساجد کی طرف بڑھائے۔ یہ ان کی خوراک ہے، جس ڈبے کے اوپر سانپ کی تصویر ہے یہ سانپوں کی خوراک ہے، اور جس کے اوپر لیزرڈز کی تصویر ہے یہ ان کی خوراک ہے۔ سانپوں کو دودھ بھی دینا ہے۔ باقی یہ تو زرغام صاحب جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس مقصد کے لیے منگوائے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ ساجد نے گیٹ بند کر دیا۔ ساجد بڑبڑاتا، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا لیونگ روم میں داخل ہوا۔
نہ جانے یہ خطرناک جانور زرخام صاحب نے کس لیے منگوائے ہیں۔ اب مجھے ان جانوروں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ چلہ ختم ہونے تک تو اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا، فارغ ہو کے باہر آئے گا تو پوچھ لوں گا۔ چلہ مکمل ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ساجد نے خود بھی کھانا کھا لیا تھا۔ اس کا نچلی منزل کا تقریباً سارا کام ختم ہو گیا تھا۔ اسے خیال آیا کہ اوپری منزل کے 2 کمروں کی ڈسٹنگ چیک کر لوں، نہ جانے ملازمہ نے ٹھیک طرح سے وہ کمرے صاف کیے بھی ہوں گے یا نہیں۔ زرغام کا خاص کمرہ تو ہمیشہ بند ہی رہتا تھا، اسے تو زرغام ہی کھولتا تھا۔ اس نے ڈسٹنگ کا کپڑا لیا اور زینہ چڑھتا ہوا اوپری منزل پر پہنچ گیا۔ ساجد زرغام کے خاص کمرے کے قریب سے گزرا تو اس کے پورے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس کمرے سے خوفناک غرغراہٹوں کے ساتھ مردانہ اور نسوانہ بہت سی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ اس کے سامنے زرغام تنہا اس کمرے میں گیا تھا۔ یقیناً وہ پراسرار قوت اسے ہم کلام تھا۔ ساجد کے دل کو گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ وہ خوف زدہ تھا، مگر اس کے دل میں چھپی ہوئی اچھائی کی طاقت اسے مجبور کرنے لگی کہ وہ زرغام کی باتیں سنے کہ وہ کون سا شیطانی کھیل کھیلنے والا ہے۔ وہ ہمت کر کے دروازے کے آگے رک گیا۔ زرغام ترش روئی سے چلا رہا تھا، تمہاری تو شیطانی طاقتیں بڑھ گئی تھیں، تو پھر تم عام سے انسان تمہاری چنگل سے کیسے نکل گئے؟ جواب میں کسی لڑکی کی آواز ابھری۔ ساحل کی موت تو یقینی تھی، وہ تو کسی بھی طرح سے میرے بچھائے ہوئے جال سے نہیں بچ سکتا تھا، مگر خیام، تم 3 ہو اور خیام 1، پھر کس طرح اس کی طاقت تمہاری شیطانی طاقتوں پر حاوی ہو گئی؟ زرغام کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اسی دوران ایک اور مردانہ آواز گونجی۔ وہ آواز زرغام کی نہیں تھی۔ میں خود اس بات پر حیران ہوں کہ امارہ کی ماں موت کی دسترس سے کیسے نکل گئی۔ زرغام ایک بار پھر تپے ہوئے انداز میں چلایا، تم نے جو کیا، میں اس کی تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا، مگر تم تینوں سے کچھ ایسا چاہتا ہوں کہ ہر طرف خوف و ہراس پھیل جائے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مردانہ آواز میں کسی نے پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر زرغام نے کہا، کل صبح 9 بجے برٹش اسکول کے نرسری کلاس کے بچوں کی بس ٹرپ کے لیے روانہ ہوگی۔ سب بچوں کو موت کی نیند سلا دو اور ان کی موت ایسی ہو کہ والدین اپنے بچوں کو نہ پہچان سکیں۔ وادی میں قہقہوں کی بجائے آہو بکا گونجے۔ اس کے ساتھ ہی ساجد کو کمرے سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے زینہ پھلانگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، سانس پھولی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں تو جیسے بے جان ہو گئے تھے۔ اس نے کچن سے پانی کی بوتل لی اور گلاس بھر کے غٹاغٹ پی گیا، مگر اس کا حلق ابھی بھی خشک تھا۔ اس نے ایک اور گلاس پانی پیا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر پھرنے لگا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ اس نے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ ان معصوم بچوں نے اس شیطان کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے رب، مجھے کوئی راستہ دکھا کہ میں ان معصوم بچوں کی جان بچا سکوں۔ یہ کہہ کر ساجد نے اپنی جیب سے تسبیح نکالی اور اللہ الصمد کا ورد کرنے لگا۔ چلہ مکمل ہونے کے بعد زرغام اپنے خاص کمرے سے باہر آیا۔ نیچے آتے ہی اس نے ساجد کو پکارا۔ ساجد ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جی صاحب، 1 کپ چائے بنا کے لاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں، زرغام نے اپنے پلنگ پر براجمان ہوتے ہوئے کہا۔ ساجد کچن میں گیا اور اس کے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ صاحب، اگر اجازت ہو تو میں اپنے کوارٹر میں چلا جاؤں؟ ہاں چلے جاؤ، زرغام نے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا۔ ساجد اپنے کوارٹر میں جا کے بھی سر پکڑے بیٹھا رہا۔ اسے زرغام کی طرف سے موبائل رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زرغام بہت خطرناک ہے۔ اگر وہ حویلی سے باہر جا کے کسی کی مدد لینا چاہے تو زرغام اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر کسی طریقے سے بچوں کے ٹرپ کی بس رکوا دی جائے تو زرغام اپنے حملے کا طریقہ بدل لے گا۔ ایسا کیا کیا جائے کہ زرغام اپنے ناپاک ارادے سے باز آ جائے؟ اسی سوچ میں گم وہ پریشان بیٹھا تھا۔ اس کا ذہن معوف ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تقریباً رات 8 بجے کے قریب اسامہ امارہ کے گھر پہنچ گیا۔ امارہ نے اپنا بیگ پیک کر لیا تھا، رابعہ بھی تیار تھی۔ اسامہ باہر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ امارہ اور رابعہ نے گھر لاک کیا اور اپنا سامان اٹھا کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ امارہ اور اسامہ کی گاڑیاں ایک ساتھ وہاں سے روانہ ہوئیں۔ وہ ظفر کے گھر پہنچے تو ساحل اور عارفین وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ دونوں بھی اپنا اپنا بیگ ساتھ لائے تھے۔ ظفر نے ان سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ظفر نے ان سب کو مخاطب کیا، میں نے آپ سب کو اپنا اپنا بیگ لانے کی تلقین اس لیے کی کہ میرا خیال ہے کہ اپنے مشن پر آپ سب ایک ساتھ میرے گھر سے ہی روانہ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ پہلے میں امی کو ان کے گھر تک چھوڑ آؤں، پھر ہم تسلی سے بات کرتے ہیں۔ امارہ نے رابعہ کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا۔ میں تمہیں کمرہ دکھا دیتا ہوں، یہ کہہ کر ظفر امارہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ امارہ نے رابعہ کو بستر پر لٹایا۔ ظفر نے ملازمہ کو رابعہ کے پاس رکنے کو کہا۔
امارہ مطمئن ہو کے سب کے ساتھ آ بیٹھی۔ ظفر نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ آپ سب اس مشن کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ ہم سب ذہنی طور پر تیار ہیں، اس لیے یہاں موجود ہیں، مگر اسامہ ہمیں تفصیل سے بتائے کہ اس کے پاس کیا پلان ہے، ساحل نے کہا۔ عارفین نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسامہ نے اپنے بیگ سے ایک چارٹ نکالا اور اسے میز پر پھیلا دیا۔ اس نے اپنا پلان بتانے سے پہلے سب کی طرف ایک نظر دیکھا۔ اتنے خطرناک مشن کے لیے آپ مجھ پر بھروسہ کر کے میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں، مگر ایک بات اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی یہ سب اسی نیک نیتی سے کر رہا ہوں جس نیک نیتی سے آپ کر رہے ہیں۔ میں بھی آپ کی طرح انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس مشن میں آپ مجھ سے میرے بارے میں بار بار سوال نہیں کریں گے۔ آپ سب کے ذہن میں الجھے ہوئے سوالوں کا جواب پہلے ہی دے دیتا ہوں کہ جس طرح آپ کو میں نے اس مشن کے لیے آمادہ کیا ہے، اسی طرح مجھے بھی کسی نے اس مشن کے لیے آمادہ کیا ہے۔ میں آپ کو اس کا نام نہیں بتا سکتا، اور پلیز آپ لوگ پوچھیے گا بھی نہیں۔ ظفر نے اسامہ کے کندھے پر تھپکی دی۔ ہم تمہاری بات سمجھ رہے ہیں، تم مطمئن رہو۔ ظفر کی بات سن کر اسامہ مدعے کی طرف آیا۔ اس نے چارٹ کو پھیلایا۔ ہمیں درخت کی جڑیں کاٹنا ہوں گی، شاخیں خود بخود مرجھا جائیں گی۔ کیا مطلب؟ ساحل نے کہا۔ یہ زرغام کی رہائش گاہ ہے، ہمارا پہلا ٹارگٹ یہی ہے، ہمیں اس شیطان کو سب سے پہلے ختم کرنا ہے۔ اسامہ نے چارٹ پر کھینچے ہوئے نقشے میں ایک پوائنٹ پر انگشت رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے یقیناً اپنی کوٹھی کے آس پاس باڈی گارڈز رکھے ہوں گے؟ عارفین نے پوچھا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے عارفین کی طرف دیکھا۔ اس کوٹھی کے آس پاس باڈی گارڈ ضرور ہوں گے، مگر انسان نہیں، آسیب اور شیاطین ہوں گے۔ انہیں ہم ہتھیاروں سے نہیں ماریں گے، ان کو بھگانے کے طریقے ہیں میرے پاس۔ زرغام روحانی طاقتیں بھلے رکھتا ہو، ہے تو گوشت پوست کا انسان، اسلحہ تو اس کے لیے استعمال ہوگا۔ زرغام کو ہمیں ہر حال میں طلوع آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت مارنا ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد ہم زرغام کو کیوں نہیں مار سکتے؟ ساحل نے پوچھا۔ اس کی وجہ میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا، فی الحال ہمیں یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ ان 2 اوقات میں ہمیں زرغام کو نہیں مارنا، اسامہ نے کہا۔ فرض کر لیں کہ ہم زرغام کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو ہمارا اگلا اقدام کیا ہوگا؟ امارہ نے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسامہ نے بلا تعمل جواب دیا۔ ہمیں تاخیر کیے بغیر مری کے لیے روانہ ہونا ہوگا۔ مری؟ مری کہاں جائیں گے؟ ظفر نے پوچھا۔ اسی جگہ پر جہاں 4 سٹوڈنٹس نے کھائی میں چھلانگ لگائی تھی، اسی مقام پر جانا ہے جہاں سے یہ بھیانک عمل شروع ہوا تھا۔ باقی کا پلان زرغام کی موت کے بعد سمجھا دوں گا۔ اسامہ کی بات سن کر ظفر نے امارہ کی طرف دیکھا۔ مری کے حساب سے تم لوگوں نے جو جو چیز اپنے ساتھ رکھنی ہے وہ رکھ لو، میں بازار سے لا دیتا ہوں جو کچھ بھی چاہیے۔ ظفر کی بات سن کر اسامہ نے فوراً کہا۔ ہم صبح 10 بجے سے پہلے نہیں نکلیں گے، آپ سب نے اپنے گھر کا چکر لگانا ہو تو آپ چلے جانا، کوئی چیز لینی ہو تو لے آنا۔ ٹھیک ہے، ہم سب صبح صبح اپنے گھر سے کچھ گرم کپڑے اور ضرورت کی اور چیزیں لے لیں گے، امارہ نے کہا۔ اسامہ نے نقشہ سمیٹ کر اپنے بیگ میں ڈالا اور ایک رائفل اور 3 پسٹل بیگ سے نکال کر میز پر رکھی۔ اس نے 2 پسٹل ساحل اور عارفین کو دی اور ایک پسٹل اس نے امارہ کی طرف بڑھائی۔ امارہ نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے سکیڑ لیے۔ میں اسے استعمال کرنا نہیں جانتی۔ اسامہ نے امارہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ میں پسٹل تھما دی۔ میں سکھا دوں گا۔ امارہ نے پسٹل اپنے بیگ میں ڈال لی۔ تمہارے کہنے پر ہی رکھ رہی ہوں، تم ہمارے چیف ہو، اس لیے تمہاری ہر بات ماننی پڑے گی، ورنہ ہم سائیکائٹرسٹ کسی کے گھر گھس کے اس پر حملہ نہیں کرتے، آنکھوں کے دریچوں سے اس کے ذہن میں گھس جاتے ہیں اور اسے اسی کی سوچوں سے کبھی کبھی گھائل اور کبھی کبھی تندرست کر دیتے ہیں، امارہ نے کہا۔ ظفر ایک چمڑے کا براؤن کلر کا بیگ لے کر اسامہ کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ رکھ لو، میں نے بھی اسلحے کا بندوبست کیا تھا، اس میں کچھ پسٹلز ہیں، ضرورت پڑنے پر استعمال کر لینا۔ اسامہ نے ظفر کے ہاتھ سے وہ بیگ لیا اور دتھے سے لہجے میں بولا، ہم جانتے ہیں جو جنگ ہم لڑنے جا رہے ہیں وہ اسلحے کی جنگ نہیں ہے، اس جنگ میں ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا ایمان ہے، خدا پر یقین کہ وہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ مشن کسی بھی قسم کا ہو، اسلحہ پاس ہونا چاہیے۔ ظفر نے اسامہ کے شانے پر تھپکی دی تو اسامہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہی سوچ کے تو اسلحہ رکھا ہے، میں نے کچھ قرآنی آیات کی فوٹو کاپی بھی کروائی ہیں، یہ آیات پڑھنے سے آپ حمزات کے حملے سے بچ سکتے ہیں۔ میرے پاس ان آیات کی 8 کاپیاں ہیں، 4 ہم رکھ لیتے ہیں، باقی 4 آپ رکھ لیں، ہو سکے تو ان کی مزید کاپیاں کروا کے فواد، خیام اور حوریہ کے والدین کو دے دیں اور جتنے لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں بانٹ دیں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے 4 کاپیاں ظفر کو دیں اور باقی 4 آپس میں بانٹ لیں۔
رات کے 9 بج رہے تھے۔ ساجد بے بس زرغام کی خدمت میں مصروف تھا۔ وہ کچھ نہیں کر پایا تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بے بسی کی اذیت اسے اکثر سہنی پڑتی تھی۔ زرغام نے ساجد سے 2 شیشے کی پیالیاں لانے کو کہا۔ ساجد کچن سے شیشے کی 2 پیالیاں لے آیا۔ زرغام کے ہاتھ میں 2 شیشے کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں تھیں جن کے ڈھکن بھی شیشے کے تھے۔ زرغام نے ساجد سے پیالیاں لیں اور لیونگ روم کی میز پر رکھ دیں۔ اس نے چھوٹی شیشے کی بوتلیں بھی میز پر رکھ دیں۔ اس نے صوفے سے ایک سیاہ کپڑا اٹھایا اور سانپوں کے پنجرے کے اوپر ڈال دیا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پنجرے کے اوپر رکھ دیے اور ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ کوئی خاص عمل پڑھنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو گیا۔ ساجد خاموشی سے کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ویسے اسے زرغام کے کالے جادو کے عملیات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اسے وہاں کھڑے رہنے کی ہدایت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد زرغام نے سیاہ کپڑا پنجرے سے ہٹا دیا۔ سانپوں کا جوڑا جوں کا توں ہی تھا۔ ساجد کو ان میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، مگر جب زرغام نے پنجرا کھولا تو ساجد خوف سے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ زرغام نے پنجرے میں ہاتھ ڈالا، اس گوبرے کو اٹھا لیا۔ صاحب، یہ سانپ آپ کو ڈس نہیں رہا؟ ساجد کے حلق سے کانپتی ہوئی آواز نکلی۔ زرغام نے ہنستے ہوئے اس سانپ کو اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ میرا عمل ان پر چل چکا ہے، اب یہ مجھے نہیں ڈس سکتے۔ سانپ بے چین تھا، پھنکار رہا تھا، مگر زرغام کو ڈس نہیں رہا تھا۔ اس نے زرغام کے بازوؤں کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ زرغام نے سانپ کو سر کے حصے سے پکڑتے ہوئے زور سے دبایا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ زرغام نے اس کے لمبے نوکیلے دانتوں کو شیشے کی پیالی پر ٹکا دیا، جس سے اس کے دانتوں کے قریب زہر کی تھیلیاں دب گئیں اور زہر قطرہ قطرہ پیالی میں ٹپکنے لگا۔ اس طرح زرغام نے ناگن کا بھی زہر دوسری پیالی میں نکال لیا۔ ساجد یہ سب کچھ مبہوت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زرغام نے سانپوں کو پنجرے میں بند کر دیا اور پیالیوں میں نکالا ہوا زہر بہت احتیاط سے چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں ڈال دیا۔ زرغام نے وہ بوتلیں اٹھائیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے سائیڈ ٹیبل سے وارڈروب کی چابی نکالی اور وہ بوتلیں وارڈروب میں رکھ کے اسے لاک کر دیا۔ کمرے سے باہر نکل کے اس نے ساجد سے کہا، کچن سے ٹوکا لے آؤ۔ یہ کہنے کے بعد اس نے پنجرا اٹھایا اور باہر لان میں آ گیا۔ اس نے پنجرا لان میں رکھا اور لان کی ساری لائٹس آن کر دیں۔ ساجد ٹوکا لے کر زرغام کی طرف بڑھا۔ زرغام نے پنجرے سے ایک سانپ باہر نکالا اور پھرتی سے پنجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نے سانپ کو گھاس پر رکھنا چاہا، مگر سانپ اس کے بازوؤں میں ہی بل کھاتا رہا۔ زرغام نے سانپ کو گھاس کی طرف کرتے ہوئے اس کا سر پر اپنا پاؤں رکھ لیا اور پھر بڑی تیزی سے ٹوکے سے اس کا سر اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ اس کے بازوؤں پر لپٹا ہوا سانپ کا جسم گھاس پر گر کر تڑپنے لگا۔ اسی طرح سے اس نے ناگن کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ میرے کمرے میں 2 جار پڑے ہیں، وہ لے آؤ، زرغام نے ساجد سے کہا۔ ساجد اندر سے وہ جار لے آیا۔ زرغام نے شیشے کے ایک جار میں سانپوں کے سر رکھے اور ایک جار میں دھڑ۔ وہ دونوں جار اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس جگہ کی صفائی کر دو، اس نے ساجد سے کہا جو ایک ہی جگہ پر سہما ہوا کھڑا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زرغام سے پوچھا، آپ ان کا کیا کریں گے؟ زرغام نے تضحیک آمیز انداز میں ساجد کی طرف دیکھا۔ بوڑھے ہو گئے ہو، ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتہ چلا کہ کوبرا کا سر اچھی خاصی رقم میں فروخت ہوتا ہے اور اس کی کھال کالے جادو کے تعویذوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ سب سن کر ساجد کے دل سے زرغام کے لیے ایک بار پھر بد دعا نکلی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں جیسے جامد ہو گیا۔ اب یہ کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر کی صفائی کرو، زرغام نے ساجد سے کہا اور پھر جار لے کر اندر چلا گیا۔ امارہ اپنی والدہ رابعہ کے پاس بیٹھ گئی۔ سوئی نہیں آپ؟ مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ رابعہ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ رابعہ پلنگ سے بش لگا کے بیٹھ گئی۔ جس کی بیٹی موت کا کھیل کھیلنے جا رہی ہو، اس ماں کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ امارہ نے ماں کے شانے پر اپنا سر ٹکا لیا۔ مما، آپ کی بیٹی محاذ پر جا رہی ہے۔ ہم خدا کے بندوں کی حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ انسان اور شیطان کی اس جنگ میں اگر آپ کی بیٹی قربان بھی ہو گئی تو شہید کہلائے گی۔ رابعہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تمہاری بوڑھی ماں کا تمہارے سوا اور ہے ہی کون؟ امارہ ماں کے آنسو پونچھنے لگی۔ اگر ایسی بات ہے تو بس آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم یہ جنگ جیت کے آپ کے پاس زندہ سلامت واپس لوٹیں۔ خدا پر بھروسہ کر کے ہمیں دعا دے کر بھیجیں۔ امارہ ماں کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت ظفر نے سب کو جگا دیا۔ امارہ اور رابعہ نے بھی فجر کی نماز پڑھی اور ظفر، اسامہ اور عارفین مسجد چلے گئے۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے دن کے اجالے میں بدل رہا تھا، مگر پرندوں کی چہچہاہٹ نے صبح ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ نماز کے بعد رابعہ اور امارہ باہر لان میں آ کے بیٹھ گئیں۔
تھوڑی ہی دیر بعد عارفین، اسامہ اور ظفر بھی آ گئے۔ عارفین اور ظفر رابعہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ امارہ گلچین کے پودے کے قریب کھڑی کسی سوچ میں گم تھی کہ اسامہ نے اسے چونکا دیا۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ امارہ نے مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ایسے ہی یہ دماغ سوچوں کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اسامہ نے فوراً اپنی بھویں اچکائیں۔ ایک بات تو بتائیں، کیا آپ لوگوں کو ٹھیک کرتی ہیں یا پاگل؟ کیا مطلب؟ امارہ نے غصے سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ جب آپ کا اپنا یہ حال ہے تو آپ مریضوں کو اپنی سوچوں پر قابو رکھنا کیسے سکھاتی ہوں گی؟ اسامہ نے کہا۔ جی نہیں، میں لوگوں کا بہت اچھے طریقے سے علاج کرتی ہوں۔ جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے تو جینیس ایسے ہی ہوتے ہیں، امارہ نے کہا۔ اسامہ نے امارہ کی طرف تمسخرانہ انداز میں دیکھا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جینیس ہیں؟ کوئی شک؟ امارہ نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ اسامہ نے اپنی پینٹ کی جیب سے پسٹل نکالی اور امارہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر یہ پسٹل چلا کے دکھاؤ۔ امارہ گھبرا سی گئی۔ ذہین ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسلحہ بھی استعمال کرنا آتا ہو، مگر کچھ بھی سیکھنے کے لیے ذہین ہونا تو ضروری ہے نا؟ یہ کہہ کر اسامہ نے امارہ کے ہاتھ سے پسٹل لے لی اور 12 فٹ کے فاصلے پر ایک انار کے درخت پر اس نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا اور امارہ کی آنکھوں کے سامنے پسٹل کو سیو کرتے ہوئے اس نے امارہ کو سمجھایا، یہ ہم نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا اور یہ ٹریگر دبا دیا۔ اسامہ نے بڑی مہارت سے ایک انار اڑا دیا۔ یہ لو، ٹارگٹ سیٹ کرو یا نہ کرو، تم فائر تو کرو۔ اسامہ نے پسٹل ایک بار پھر امارہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ امارہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی دائیں ہاتھ میں تھامی ہوئی پسٹل کا رخ انار کے درخت کی طرف کیا۔ اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی، پوری کوشش کے باوجود اسے ٹریگر نہ دبا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی پسٹل پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی بھی ٹریگر پر رکھ لی، مگر اسے ٹریگر نہیں دبایا گیا۔ اسامہ امارہ کی پشت کی جانب کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ امارہ کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے اپنی انگلی سے اس کی انگلی پر خفیف سا دباؤ دیا۔ ٹریگر دب گیا اور گولی جا کے انار کے درخت پر لگی۔ اپنے ہی کیے ہوئے فائر سے امارہ کانپ کے رہ گئی۔ امارہ کی یہ حالت دیکھ کر سامنے بیٹھے ہوئے سب لوگ ہنسنے لگے۔ امارہ نے منہ بسور کر اسامہ کی طرف دیکھا اور پسٹل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ خیر ہے، شروع میں ایسا ہوتا ہے، اسامہ نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ امارہ رابعہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ ظفر اور عارفین بھی وہیں بیٹھ گئے تھے۔ باہر گیٹ پر بیل ہوئی۔ ظفر نے تعجب سے گیٹ کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ ظفر اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ ظفر نے دروازہ کھولا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ خیام، حوریہ اور فواد کے والدین، ماہین اور زبیر، رخسانہ اور توقیر، ایمن اور وقار احمد سب وہاں موجود تھے۔ آ جائیں، ظفر نے ان سب سے کہا۔ سب اندر آئے تو امارہ اور ساحل بھی ان کا خلوص دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اتنی صبح وہ سب ان سے ملنے آئے ہیں۔ ظفر نے ساحل سے کہہ کر ان کے لیے باہر ہی کرسیاں رکھ دیں۔ ظفر نے امارہ سے سب کے لیے ناشتے کا بندوبست کرنے کو کہا تو رخسانہ اور ماہین نے کھڑے ہو کر امارہ کو روک دیا۔ رخسانہ نے امارہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم بس ادھر بیٹھو ہمارے پاس، ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، تم سب سے ملنا چاہتے تھے، ہم زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہتے، اس لیے ناشتے وغیرہ کے جھنجٹ میں نہ پڑو۔ امارہ رخسانہ اور ماہین کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہین نے امارہ کے شانے پر باہیں حائل کر لیں۔ جس مقصد کے لیے جا رہے ہو خدا تم سب کو کامیاب کرے۔ رخسانہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے امارہ کی طرف دیکھا۔ ہم نے تو جو کھونا تھا کھو دیا، تمہاری اس کوشش سے نہ جانے کتنے گھر برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ امارہ نے رخسانہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ انشاءاللہ ہم کامیاب ہی لوٹیں گے۔ ظفر نے ان سب کو اسامہ سے ملوایا۔ سب نے اس مشن کے لیے اسامہ کی حوصلہ افزائی کی۔ زبیر اور وقار نے ظفر اور اسامہ کو مشن سے متعلق ضروری باتیں سمجھائیں۔ وہ لوگ تھوڑی دیر ہی بیٹھے۔ جب جانے لگے تو زبیر نے ظفر سے ایک بار پھر پوچھا، اگر ہم سے کوئی مدد کر سکیں تو ہمیں ضرور بتانا، ورنہ 4 لوگوں کی ٹیم تم نے خود بنائی ہے، ہم تو ہر طرح سے حاضر ہیں۔ اسامہ زبیر کی طرف بڑھا۔ ماہین بھی زبیر کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے گہری نظر سے ماہین کی طرف دیکھا۔ آپ دونوں دعا کیجیے گا اپنے بیٹے خیام کے لیے بھی۔ شیطان حمزاد سے اس جنگ میں خیام بھی لڑ رہا ہے، وہ بھی زرغام کا دشمن ہے۔ ماہین کی نگاہوں میں ممتا کے جذبات ابھر آئے۔ میرے دل کو یقین ہے کہ لوگوں کا خون چوسنے والے شیطانوں میں میرا بیٹا نہیں ہے۔ اس کی نیک روح لوگوں کو شیطان حمزاد سے بچانے کی کوشش میں گامزن ہے، مگر میں تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہوں۔ ماہین اپنے آنسو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسامہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں بھی آپ کے بیٹے جیسا ہوں، آپ مجھے خیام سمجھ لیجئے۔ ماہین نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیتے رہو، خدا تمہاری حفاظت کرے،
زبیر نے بھی اسامہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب ہم چلتے ہیں، تم لوگوں کے پاس بھی وقت تھوڑا ہے، وقار احمد نے ظفر سے کہا۔ پھر وہ سب چلے گئے۔ ساجد کی رات انگاروں پر کٹی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد ہی وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا دماغ اسے بار بار زرغام کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا تھا۔ بچوں کے اسکول وین کی روانگی میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ اس وقت کوٹھی میں تھا کیونکہ اس وقت زرغام واک کے لیے نکلتا تھا۔ اچانک اسے زہر کی بوتلوں کا خیال آیا، پھر اس کا ذہن منصوبہ گھڑنے لگا۔ اس وقت زرغام گھر پر نہیں تھا۔ اسے یہ علم تھا کہ زرغام زہر کی بوتلیں لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ برق رفتاری سے زرغام کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے الماری دیکھی تو وہ لاک تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر اسے خیال آیا کہ شاید چابی سائڈ ٹیبلز میں سے کسی میں ہو۔ اس نے پھرتی سے سائڈ ٹیبلز دیکھنے شروع کر دیے۔ بیڈ کے بائیں طرف پڑے ہوئے سائڈ ٹیبل میں اسے چابی نہیں ملی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا، 6:30 بج رہے تھے۔ یہ وقت زرغام کی واپسی کا تھا۔ ساجد کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، پیشانی سے پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے دوسرے سائڈ ٹیبلز میں چابی تلاش کی۔ اس نے اطمینان کا لمبا سانس کھینچا، اسے چابی مل گئی تھی۔ اس نے الماری کھولی تو زہر کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں سامنے ہی پڑی تھیں۔ اس نے ایک بوتل اٹھائی اور اپنے کرتے کی جیب میں ڈال لی۔ پھر اس نے جلدی سے الماری بند کر دی اور چابی اسی جگہ رکھ دی جہاں سے لی تھی۔ اس نے کچن کے کیبنٹ سے چائے کی کیتلی نکالی اور وہ چھوٹی سی شیشی اس میں رکھ کے کیبنٹ میں سنبھال لی۔ وہ کچن سے باہر نکلا ہی تھا کہ زرغام داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ساجد، میری بیڈ ٹی تیار کرو، زرغام نے اپنے جوگرز کے تسمے کھولتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ساجد نے زرغام کے لیے چائے بنائی اور پھر چائے لے کر اس کے کمرے میں آ گیا۔ ساجد کمرے میں داخل ہوا تو زرغام آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ آئینہ خاصا بڑا تھا، وہ اپنے آپ کو سرتاپا دیکھ سکتا تھا۔ صاحب، چائے۔ زرغام شیشے کے سامنے سیدھا کھڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، جیسے اسے ساجد کی آواز ہی نہ آئی ہو۔ اچانک ساجد کی آنکھوں نے ایک بھیانک منظر دیکھا جس سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کپ کے پیٹ سے ٹکرانے کی ٹک ٹک کی آواز اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ظاہر کر رہی تھی۔ زرغام آئینے کے سامنے خاموش کھڑا تھا اور آئینے میں اس کا عکس بول رہا تھا۔ بچوں کی اسکول وین والا معاملہ رہنے دو اور اپنی جان کی فکر کرو، وہ لوگ تمہیں مارنے آ رہے ہیں۔ کون؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ زرغام نے پوچھا۔ زرغام کے عکس سے ایک بار پھر آواز ابھری، امارہ، اسامہ، ساحل اور عارفین۔ زرغام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان چاروں کی اتنی ہمت کہ زرغام کو ختم کرنے کا سوچیں؟ وہ میری کالی طاقتوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ چلو، اب تو کھیل اور بھی دلچسپ ہو گیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ حوریہ، فواد اور وشا سے کہو کہ بچوں کی اسکول وین والا معاملہ رہنے دیں، وہ ہم پھر کبھی کر لیں گے۔ آج میرے حریفوں کو میری شیطانی طاقتوں کی تھوڑی جھلک دکھلاؤ۔ ٹھیک۔ عکس میں سے آواز ابھری اور پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ زرغام نے غصیلی نظروں سے ساجد کی طرف دیکھا۔ تم کیوں اس طرح کانپ رہے ہو اور اس طرح کھڑے کھڑے میری باتیں کیوں سنتے ہو؟ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، زرغام نے اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لیتے ہوئے کہا۔ ساجد بری طرح ڈر چکا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکلا اور کچن میں جا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ عکس کس طرح بات کر سکتا ہے؟ میں کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ساجد اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اب زرغام اپنا خاص عمل کرے گا۔ وہ جلدی اپنے کمرے سے نہیں نکلے گا، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور 2 نفل ادا کیے، پھر اپنے پروردگار کے آگے ہاتھ پھیلا دیے۔ میں جو کرنے جا رہا ہوں میرے رب، مجھے اس کے لیے حوصلہ عطا فرما۔ اس ڈر کو میرے اندر سے نکال دے جو مجھے ایک شیطان کی خدمت کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ مجھے مومن کی وہ طاقت دے جو خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ساحل، عارفین اور امارہ اپنے گھر سے کچھ اور ضرورت کا سامان بھی لے آئے تھے۔ مشن پر روانگی کے لیے ان کی تیاری مکمل تھی۔ مشن کے لیے انہوں نے ظفر کی گاڑی پراڈو کا انتخاب کیا تھا، جو سنگلاخ پہاڑی علاقوں کے لیے موزوں تھی۔ سب نے اپنے اپنے بیگ جیپ میں رکھے۔ ظفر نے جوس اور بوتلوں کے ڈالے بھی گاڑی میں رکھوا دیے۔ ظفر اور رابعہ گیٹ کے پاس ہی کھڑے تھے۔ وہ سب ان سے ملے۔ امارہ نے ماں کو گلے لگا کے بہت دیر چھوڑا ہی نہیں۔ ظفر اور رابعہ نے انہیں خدا کے سہارے روانہ کر دیا۔ عارفین ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ساحل بیٹھا تھا۔ اسامہ اور امارہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ آپ کا ایک ہاتھ نہیں، پھر بھی آپ اتنی مہارت سے گاڑی کیسے چلا لیتے ہیں؟ امارہ نے پوچھا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے امارہ کی طرف دیکھا۔ ہر چیز کے لیے پریکٹس ضروری ہوتی ہے، ویسے بھی کسی چیز کی کمی کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے۔
مجھے صرف لوگ احساس دلاتے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ نہیں ہے، ورنہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میرا ایک ہاتھ نہیں ہے۔ امارہ شرمندہ سی ہو گئی کہ شاید اس نے بھی اسامہ کو اس کی کمزوری کا احساس دلایا ہے۔ عارفین پیچھے دیکھتے ہوئے اسامہ سے مخاطب ہوا، آپ کے سمجھانے کے مطابق جہاں زرغام کا گھر ہے وہ شہر سے باہر جنگل کا علاقہ ہے۔ اس طرح کے لوگ ایسی ہی جگہ اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے، اسامہ نے کہا۔ عارفین نے ایک بار پھر پلٹ کر اسامہ کی طرف دیکھا۔ اسامہ بھائی، آپ کو زرغام کے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ اسامہ نے عارفین کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہا، مگر ساحل اس کی جگہ بولا، اسامہ بھائی نے کہا ہے کہ ہم سب ان سے کوئی سوال نہ کریں، وہ وقت آنے پر ہمیں سب کچھ سمجھا دیں گے، اس لیے تم بھی کوئی سوال مت کرو۔ اسامہ تھوڑا آگے ہو گیا، اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر ہاتھ رکھا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم مجھ سے تکلف میں رہو، تم سب کا دوست ہوں میں، اور آپ لوگوں کی بے تکلفی سے مجھے اپنے اور آپ کے بیچ میں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، آپ مطمئن رہیں، عارفین نے کہا۔ مس اریبہ اور پروفیسر حسان ہمیں اس جگہ کے بارے میں کافی انفارمیشن دے سکتے تھے، یہاں ہمارے ساتھ بھی آ سکتے تھے، سب کچھ ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ کس طرح ان 4 اسٹوڈنٹس نے کھائی میں چھلانگ لگائی؟ ساحل نے عارفین کو بتایا۔ تو ان دونوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ عارفین نے پوچھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، مس اریبہ کی شادی ہو گئی ہے، وہ خود بھی اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتی، اور پروفیسر حسان بیرون ملک ہیں، ساحل نے بتایا۔ اسامہ جو ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ ساحل سے مخاطب ہوا، تم اطمینان رکھو، میں اس جگہ کے بارے میں اور اس حادثے کے بارے میں تفصیل سے جانتا ہوں۔ امارہ نے تعجب بھرے انداز میں سر کو جھٹکا۔ حیرت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ کس طرح ان چاروں نے کھائی میں چھلانگ لگا دی، اتنی ہمت ان میں کہاں سے آئی؟ اسامہ نے امارہ کی طرف دیکھا۔ آپ تو سائیکاٹرسٹ ہیں، اس بات کو بخوبی سمجھتی ہیں کہ جب انسان سائیکو ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں غم اور خوشی کا امتیاز ختم ہوتا ہے، اور جب انسان کالے جادو کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس میں حرام اور حلال کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی مسئلے میں یہ بات تو بہت کامن ہے کہ ایسے مریض خود کو تکلیف دے کر تسکین محسوس کرتے ہیں۔ امارہ نے اپنی آنکھیں جھکاتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، آپ شاید ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس سارے مسئلے کی تحقیقات کے دوران ہمیں جو اشیاء ان چاروں کے کمروں سے ملی ہیں ان سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ چاروں نفسیاتی الجھنوں کا شکار تھے اور ڈرگز جیسی زہر کا بھی استعمال کرتے تھے، بے راہ روی کا اس قدر شکار ہو گئے تھے کہ کالے جادو جسے کفر کی طرف مائل کر دینے والے سفلی علم کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ ان کے نفسیاتی مسائل اتنے پیچیدہ نہیں تھے کہ حل نہ کیا جا سکے، مگر یا تو انہیں کوئی سمجھ نہیں سکا یا وہ کسی کو سمجھ نہیں سکے۔ ساحل نے تعصب بھرے انداز میں سر کو جھٹکا۔ بہت بڑا سانحہ تھا ان والدین کے لیے، جن کے لیے وہ چاروں واحد سہارا تھے۔ ان کے تو آنسو نہیں تھمتے، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوتا تو صبر بھی آ جاتا، مگر ان کی بے چینی نے تو ان سب کو بری طرح گھائل کر دیا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر گزر گیا، ان کی گاڑی ابھی شہر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ان کی جیپ ایک گھنے ویران جنگل سے گزر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یونیک ٹاؤن کا علاقہ شروع ہو گیا، جہاں زرغام کی رہائش گاہ ہے۔ سال کے 6 ماہ وہ مری میں اپنے فلیٹ میں گزارتا ہے۔ یونیک ٹاؤن تک جانے والا یہ راستہ ایسے ہی خوفناک جنگل پر مشتمل ہے۔ جنگلی جانور تو ہو سکتے ہیں، مگر انسانی آبادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسامہ نے کہا۔ ساحل نے تعجب بھرے انداز میں پوچھا، اسامہ بھائی، لوگ یونیک ٹاؤن میں کیسے رہتے ہوں گے؟ وہاں کیا شہری سہولتیں ہوں گی؟ اسامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یونیک ٹاؤن تو ٹھیک طرح سے آباد ہی نہیں ہوا، چند گھر ہیں جن کے مقیم زیادہ تر دوسرے شہروں یا ملکوں میں آباد ہیں، ادھر تھوڑے ہی وقت کے لیے آتے ہیں۔ وہ سب گپ شپ میں مصروف تھے کہ جیپ اچانک سے رک گئی۔ عارفین نے بار بار سٹارٹ کی مگر جیپ جیسے جام ہو گئی۔ سڑک کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا، آبادی کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے کہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکیں۔ اسامہ اور عارفین گاڑی سے اترے اور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ساحل اور امارہ بھی جیپ سے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ساحل نے بھی چیک کیا، مگر جیپ کا نقص سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ساحل نے بونٹ پر زور سے ہاتھ مارا، اسے ابھی ادھر جنگل میں ہی خراب ہونا تھا۔ عارفین نے اپنا موبائل نکالا۔ او شٹ، موبائل میں تو سگنل ہی نہیں ہے، آپ سب بھی اپنا موبائل چیک کریں۔ سب نے اپنے موبائلز نکالے مگر کسی کے موبائل میں سگنل نہیں تھے۔ ہم کسی پہاڑی علاقے میں تو نہیں ہیں، یہ علاقہ تو شہر سے اتنا دور بھی نہیں ہے، تو سب کو سگنل کیسے ختم ہو گئے؟
امارہ نے پریشانی میں کہا۔ بہرحال ٹھہر ٹھہر کے چیک کرتے رہنا، شاید سگنل آ جائیں۔ یہ کہہ کر اسامہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دیر کوشش کے باوجود گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اسامہ گاڑی سے اترا اور عارفین سے مخاطب ہوا، آؤ میرے ساتھ ذرا آگے جا کے دیکھتے ہیں، شاید اس مشکل سے نکلنے کا کوئی صورت نظر آ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے ساحل کی طرف دیکھا، تم اور امارہ یہیں رکو۔ اسامہ یہ کہہ کر عارفین کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ وہ دونوں کافی دور تک پیدل گئے مگر انہیں آبادی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، تا حد نظر جنگل ہی جنگل تھا۔ ادھر ساحل اور امارہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ اسامہ خود بتا رہا تھا کہ آگے سارا جنگل ہے، پھر بھی پیدل نکل گئے ہیں اور اتنی دیر بھی لگا دی ہے۔ امارہ نے کہا۔ ساحل اس کے قریب آ گیا، واقعی کافی دیر لگا دی ہے دونوں نے، میرا تو حلق سوکھ رہا ہے، ذرا پانی کی بوتل تو نکال دو گاڑی سے۔ امارہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل اٹھا لی۔ پانی کی بوتل خالی تھی۔ اس نے دوسری بوتل اٹھائی، وہ بھی خالی تھی۔ اس نے ساری بوتلیں چیک کیں، ساری بوتلیں خالی تھیں۔ اس نے 2 خالی بوتلیں اٹھائیں اور گاڑی سے باہر نکلی۔ اس نے وہ بوتلیں ساحل کو دکھائیں اور تعجب بھرے لہجے میں بولی، یہ دیکھو پانی کی ساری بوتلیں خالی ہیں۔ ساحل نے بھی مبہوت نظروں سے بوتلوں کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے پانی کی 6 بوتلیں رکھی تھیں، پانی کی صرف 1 بوتل استعمال ہوئی تھی۔ پھر وہ کچھ سوچ کے امارہ سے مخاطب ہوا، باقی چیزیں بھی چیک کرتے ہیں۔ ان دونوں نے کھانے کا سامان چیک کیا تو امارہ چیخ کر گاڑی سے باہر بھاگ گئی۔ اسے اُبکائیاں آنے لگیں، کھانا سڑ چکا تھا اور اس میں کیڑے پھر رہے تھے۔ ساحل نے سارا کھانا اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینکا اور ٹیشو پیپرز کا ڈبہ لے کر امارہ کی طرف بڑھا۔ امارہ نے اپنا منہ صاف کیا۔ ساحل ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا اور سراسیمہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے امارہ کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی حادثہ نہیں، بلکہ ہمارے آس پاس کوئی ہے جو یہ کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے ای میٹر نکالا۔ وہ ای میٹر کو ہاتھ میں لے کر دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ جو ہی وہ گاڑی کے قریب پہنچا تو ای میٹر کی ریڈ لائٹ روشن ہو گئی اور ٹی ٹی کی آواز آنے لگی، جس کے ساتھ ہی ای میٹر کی سوئیاں بھی تیزی سے حرکت کرنے لگیں۔ امارہ بھی قدم بقدم اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہاں ہمارے آس پاس کوئی ہے؟ ساحل نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ کون؟ امارہ نے آہستگی سے پوچھا۔ ساحل ایک جگہ پر رک گیا۔ کوئی غیر فطری مخلوق، ہو سکتا ہے کہ ہماری گاڑی خراب ہونے کے پیچھے بھی کوئی شیطانی طاقت ہو۔ امارہ ساحل کے قریب کھڑی ہو گئی۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ اسی دوران ان کی گاڑی پر زوردار آواز کے ساتھ ایک پتھر بجا۔ وہ دونوں ایک بار پھر کانپ گئے۔ انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ پتھر کس سمت سے آیا تھا۔ ایک دم جیسے چاروں طرف سے ان کی گاڑی پر پتھروں کی بارش ہو گئی۔ ان دونوں نے خود کو بڑی سی چٹان نما پتھر کے پیچھے چھپا لیا۔ پتھروں کی آواز ختم ہوئی تو وہ سہمے سہمے باہر نکلے۔ گاڑی کی باڈی پر بڑے بڑے سوراخ بن گئے تھے اور کئی جگہ ڈینٹ پڑ گئے تھے، مگر گاڑی کے آس پاس کوئی پتھر نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پتھر ٹکراتے رہے اور غائب ہوتے رہے۔ تعجب کی بات ہے، یہاں کوئی پتھر نہیں ہے اور گاڑی کی حالت دیکھو، امارہ نے گاڑی کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ساحل نے گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لمبا سانس کھینچا۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ تعجب خیز ہی ہوگا، اس لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھو۔ بہرحال ہمیں اسامہ اور عارفین کو اس طرح بھیجنا نہیں چاہیے تھا۔ اس طرح کے حالات میں ہمیں ایک ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے کوئی بآسانی ختم کر سکتا ہے۔ امارہ سہمی سہمی ساحل کے قریب کھڑی ہو گئی۔ آؤ ان دونوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، ہم اس طرح ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے، ہمیں ان کا یہی انتظار کرنا ہوگا، ساحل نے امارہ کو سمجھایا۔ اسامہ اور عارفین مایوس ہو کے واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کا اتنی دور جانا بے سود ثابت ہوا تھا۔ انہیں بھی فکر تھی کہ ساحل اور امارہ اکیلے پریشان ہو رہے ہوں گے، اس لیے وہ تیز تیز قدم چل رہے تھے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا، ہمیں خاصا وقت لگ گیا اور فائدہ بھی کوئی نہ ہوا، عارفین نے کہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ دور دور تک جنگل ہی جنگل ہے، ہمیں مدد کے لیے کوئی نہیں ملے گا، پھر بھی دل کی تسلی کے لیے نکل پڑے۔ اسامہ نے دوڑنا شروع کر دیا، عارفین بھی اس کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ ساحل اور امارہ چپ سادھے ایک جگہ پر کھڑے تھے۔ خفیف سے خفیف آواز بھی ان کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ اچانک سے درختوں کے جھنڈ تیزی سے ہلنے لگے تھے، جبکہ موسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ دونوں کی نظر ایک ساتھ جھومتے ہوئے درختوں پر پڑی۔ ایک سفید سا ہیولا ان دونوں کے درمیان جیسے تیر رہا تھا۔
ان کی نظر اس حیولے پر ہی مرکوز ہو گئی۔ وہ حیولہ تیزی سے حرکت کرنے لگا، ایک درخت سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے تک، پھر نظروں سے اوجھل ہو جاتا اور پھر کسی درخت میں دکھائی دیتا۔ دونوں کی نظریں حیولے کے ساتھ ساتھ بھٹکنے لگیں اور ساتھ ساتھ دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہونے لگیں۔ رفتہ رفتہ وہ حیولہ زمین کی طرف بڑھنے لگا اور پھر ان دونوں کے بالکل سامنے آ کر زمین میں جیسے جذب ہو گیا۔ امارہ اور ساحل کی سانسیں گلے میں اٹکی ہوئی تھیں۔ ساحل نے امارہ کا ہاتھ پکڑا۔ یہاں سے نکلتے ہیں۔ ان دونوں نے ابھی قدم اٹھائے ہی تھے کہ ایک دم اس جگہ سے جہاں سے حیولہ جذب ہوا تھا سانپوں کے گچھے نکلنے لگے۔ امارہ کے حلق سے چیخ نکلی اور ان دونوں نے قدم پیچھے کی طرف سکیڑ لیے۔ سانپ زمین سے مسلسل نکل رہے تھے اور ان دونوں کے گرد دائرے کی صورت میں پھیلتے جا رہے تھے۔ دونوں بوکھلائے اپنے ارد گرد دیکھنے لگے۔ سانپوں نے ان کے گرد ایک دائرہ سا کھینچ دیا تھا، ان کے ارد گرد سانپ ہی سانپ تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ خوف نے جیسے ان کے ذہنوں کو جکڑ لیا، انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ساحل نے اپنی پینٹ کی جیب سے پسٹل نکالی، اس نے اس کا میگزین سیٹ کیا تو امارہ نے ان کے بازوؤں پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جانتے ہو نا کہ یہ سب جادوئی عمل سے ہو رہا ہے، ان پر پسٹل چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کیا چپ چاپ موت کو گلے لگا لیں؟ تم بھی اپنی پسٹل نکالو اور فائر کرتے ہیں، جلدی سے کرو۔ ساحل کے کہنے پر امارہ نے اپنی پسٹل نکال لی۔ دونوں نے ایک ساتھ سانپوں کے اوپر فائر کیے۔ انہوں نے ہاتھ روکے بغیر 5-6 فائر کیے۔ گولیاں سانپوں کے جسموں پر لگیں مگر ان کو خراش تک نہ آئی، وہ جوں کہ توں ان دونوں کی طرف رینگتے رہے۔ فائر کرنے سے سارے سانپوں کا رخ ان دونوں کی طرف ہو گیا۔ وہ تیزی سے ان دونوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ان دونوں کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، اب انہیں اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے سانپ ان کے پیروں کے قریب آ گئے۔ خوف کی ان سرسراہٹوں میں قرآن پاک کی آیات پڑھنے کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ آواز ان کی بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بائیں جانب کی طرف دیکھا تو اسامہ اور عارفین کھڑے تھے۔ اسامہ قرآن کی آیات بلند آواز میں پڑھ رہا تھا۔ جس طرح وہ سانپ زمین سے نکلے تھے اسی طرح آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے۔ ساحل اور امارہ نے اطمینان کا لمبا سانس کھینچا، چند ہی ساعتوں میں وہ سارے سانپ غائب ہو گئے۔